بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پنجنل نیوز سے میں ہوں ابو ذر غفاری۔ کابل میں روسی سفارت خانے کے نزدیک خودکش حملہ، سفارتکاروں سمیت کئی افراد جاں بحق اور زخمی۔ کابل، افغانستان۔ پیر کو صبح 11 بجے کے قریب افغان دارالحکومت کابل میں روسی سفارت خانے کے باہر خودکش بم حملے میں سفارت خانے کے 2 ارکان سمیت 10 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ روسی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ افغان دارالحکومت میں واقع اس کے سفارت خانے کے باہر کیے گئے خودکش دھماکے میں سفارت خانے کے 2 اہلکار جاں بحق ہو گئے ہیں۔ کابل میں پولیس کا کہنا ہے کہ خودکش حملہ آور نے جیسے ہی سفارت خانے کے گیٹ تک جانے کی کوشش کی تو اسے گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا، جس کے نتیجے میں دھماکہ خیز مواد پھٹ گیا۔ حکام کے مطابق حملہ آور کا مقصد سفارت خانے کے باہر جمع ہونے والے وہ لوگ جو ویزے لینے کے لیے آئے تھے ان تک پہنچ کر دھماکہ کرنا تھا، لیکن اسے قریب تک آنے سے پہلے ہی اسے گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ طالبان حکام کے مطابق دھماکے میں 10 افغان شہری زخمی بھی ہوئے ہیں۔ دیگر ذرائع نے زخمیوں کی تعداد کہیں زیادہ بتائی ہے۔ دھماکے کی ذمہ داری اب تک کسی گروہ نے قبول نہیں کی، لیکن ماضی میں نام نہاد دولت اسلامیہ کئی حملوں میں ملوث رہی ہے۔ تاہم روسی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ حملہ آور نے ہی دھماکہ کیا ہے۔ روس ان چند ملکوں میں سے ایک ہے جس نے گزشتہ برس افغانستان میں طالبان کے اقتدار حاصل کرنے کے بعد کابل میں اپنا سفارت خانہ قائم رکھا۔ روس نے طالبان کی حکومت کو تسلیم نہیں کیا ہے، تاہم طرفین کے درمیان ماسکو سے گندم، گیس اور تیل وغیرہ کی خرید و فروخت کے بارے میں بات چیت ہوتی رہتی ہے۔ الجزیرہ نے بتایا ہے کہ کابل میں روسی سفارت خانے کے داخلی دروازے کے قریب ایک خودکش حملہ آور کے دھماکہ خیز مواد کے دھماکے میں کم از کم 8 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں، جن میں 2 روسی سفارتکار بھی شامل ہیں۔ گمنام ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ دھماکے کی وجہ سے 15 سے 20 افراد جاں بحق یا زخمی ہوئے ہیں۔ اس دھماکہ اس وقت ہوا جب ایک روسی سفارتکار ویزا کے لیے امیدواروں کے نام بتانے کے لیے باہر انتظار کر رہے لوگوں کے پاس آیا۔ دھماکہ دراصل سفارت خانے کے قریب ہوا جہاں لوگوں کا ہجوم روسی ویزا کے لیے اپلائی کرنے کے لیے جمع ہونا تھا۔ صبح 11 بجے کے قریب دھماکے کے وقت ایک بڑی تعداد روسی سفارت خانے کے باہر موجود تھی۔ ناظرین، یہ تھیں اب تک کی اہم خبریں۔ اسی کے ساتھ ہی ابو ذر غفاری کو اجازت دیجیے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ افواج پاکستان زندہ باد۔ پاکستان پائندہ باد۔